السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج قرآن پاک مکمل ہوا۔ 30ویں پارے کے ساتھ ہمارا آج کا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی طرف سے، ان کے جو سامنے تھے ان کی طرف سے، اور ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ 30ویں پارے کے اندر 37 صورتیں اور زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 دفعہ کا نزول ہوا، ایک دفعہ مکہ میں، ایک دفعہ مدینہ۔ 3 صورتیں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ مدنی ہیں، جس میں سورۃ البینہ، سورۃ زلزال اور سورۃ نصر کے بارے میں خاص طور پر۔ لیکن عمومی طور پر جو 30ویں پارے کی 37 صورتوں کے مضامین ہیں، یہ کفار کے اس سوال سے تعلق رکھتے ہیں کہ کفار کو سب سے زیادہ تعجب اس بات کے بارے میں ہوتا تھا کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ پھر ایک زندگی ملے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت دوزخ۔ یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے آخرت والی، اس کے بارے میں سب سے زیادہ تعجب کفار کو ہوتا تھا کہ مر گئے اور مٹی ہو گئے تو دوبارہ کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ ہو گئے۔ اس لیے ان صورتوں کے بنیادی طور پر مضامین دلائل آخرت اور احوال قیامت کے حوالے سے، قیامت کا احوال اور آخرت کا۔ یہاں خاص طور پہ سورہ نبا جو پہلی صورت ہے، اس میں اس کا سوال یہ ہوتا ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں سوال، یعنی قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس لیے کہ وہ اللہ، پھر آگے مظاہر فطرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اللہ جس کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، جس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، جس کی حکمت جیسی کسی کی حکمت نہیں، اور جس کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں۔ کیسے لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، جس کے پاس اتنی قدرتیں اور طاقتیں ہیں، وہ کیسے نہیں؟ اور پھر ویسے بھی جو سرکش لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، دنیا میں ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو سزا بھی تو کہیں ملنی ہے نا۔ ان کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، جہنم جو ہے وہ سرکشوں کے گھات میں رہتی ہے کہ کب یہ آئیں گے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو متقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر ان کی متقین کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آخر پہ سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک حسرت کا ذکر کیا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں آج مٹی ہو جاتا۔ یہ اس موقع کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو انسانوں کے حساب سے پہلے جانوروں کا حساب، اور جانوروں کے حساب میں اس طرح کی پرسین ہوگی کہ اگر کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں کی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا، اور بغیر سینگوں کی بکری کو سینگ عطا فرما دے گا، اور اس کو کہے گا جتنا دنیا میں اس نے تمہیں مارا تھا تمہیں مارا۔ یعنی اس قدر حساب کتاب جو ہے وہ پورے کا پورا اور عدل کے مطابق اور انتہائی ایگزیکٹ حساب ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بھی ہے
کہ جب جانداروں کا حساب اس طرح سے ہوگا تو آپ انسان جو ہے وہ اپنا حساب کرے، ان کا حساب جو ہے کس طرح پورا پورا ہوگا۔ تو اس وقت پھر جانوروں کے لیے تو کوئی جنت جہنم تو ہے نہیں، لگتا ہے کہ یہ بھی انسانوں کو دکھانے کے لیے ہے، انسانوں کی تمثیل کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد ان سب کو جنت کی خاک بنا دیا جائے گا، سارے کے سارے جانور جو ہے وہ جنت کی خاک بنا دیا، جو مجرم تھے وہ بھی، جو مجرم نہیں تھے وہ بھی، سارے جنت۔ اس لیے ان کے لیے تو سزا جزا کا تصور نہیں، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس موقع پر جب وہ سامنے خاک بنیں گے تو کافر جس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا وہ اس وقت حسرت کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا اور مجھے عذاب نہ ہوتا جو عذاب آنے والا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دن کی حسرتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے سورۃ النازعات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، 4 یا 5 سن نبی میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں بھی بعث بعد الموت اور آخرت موضوع ہے، اور تنبیہ کی گئی ہے ان لوگوں کو جو دعوت نبی کو نہیں مانتے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے ان کا انجام انتہائی برا ہوگا۔ اور پھر 2 الگ الگ انجام کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 33 تک امکان آخرت کے دلائل ہیں کہ ہواؤں، بادلوں اور فرشتوں سے استدلال کیا ہے، قدرت الہی اور انسانوں کی بے بسی، پھر فرعون کی تاریخ سے اور قدرت و ربوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے استدلال کیا ہے کہ فرشتوں اور ہواؤں کے ذریعے کائنات کو درہم برہم کر دے گا اور پھر دوبارہ بنا دے گا، تاکہ بڑے بڑے کافروں جیسے فرعون تھا یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ قیامت اس لیے آنی، قیامت اس لیے ضروری ہے کہ سرکشوں کو ان کے سرکشی کا بدلہ دیا جائے۔ پھر 2 مختلف انجام ہیں، آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک بتایا گیا کہ جن لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی اور سرکشی اختیار کی ان کے لیے جہنم ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی خواہشات کو روک لیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی۔ کیونکہ یہ جو نفس ہے اس کو روکنا بڑا ضروری ہے، اس کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ کبھی نیکی کی طرف نہیں آتا، یہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ اس کو کھلا نہیں چھوڑنا، اس کو بند باندھنا ہے، بند ہن نفسان، اس کو خواہشات سے روکنا ہے۔ آگے پھر آخر پہ 42 سے 46 جو صورت ہے، اس صورت کی 42 سے 46 نمبر جو آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ان سوالات کا ذکر کیا ہے جو بار بار سوال کرتے ہیں، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت۔ یہ کافر عام طور پہ سوال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کی تیاری کی ضرورت ہے، سوالات کی نہیں۔ اس کے بارے میں سوال نہ پوچھا کرو، اس کے بارے میں تیاری کیا کرو۔ تیاری کتنی کی ہے؟ اللہ اکبر، جب آئے گی نا، انما انت منذر من یخشاہا، آپ کو صرف ڈرا دیا کرے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ آ جائے گی، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو پھر اس دن یہ سمجھے گے کہ ہم دنیا میں بس ایک دن کا حصہ رہے ہیں یا پورا دن رہے ہیں، یعنی اتنا مختصر عرصہ تمہارے پاس ہے دنیا کا، اس لیے اس کی تیاری کر لو، قیامت کے بارے میں سوالات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے سورہ عبس ہے، سورہ عبس میں عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی سرداروں کے پاس بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، اور ہر داعی کا فطری رجحان یہ ہوتا ہے کہ بااثر طبقہ دین قبول کر لے۔ بااثر طبقہ اگر دین قبول کر لے تو ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ مثلاً کسی قبیلے کا سردار اگر اسلام قبول کر لے تو سارا قبیلہ پیچھے آ جائے، کسی بستی کا سردار اسلام قبول کر لے ساری بستی پیچھے آ جائے۔ لہذا داعی کا فطری رجحان ہوتا ہے ایک سرداروں کی طرف کے سردار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے ساتھ بات کر رہے تھے، اوپر سے حضرت ابن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ اوپر سے آئے، قدیم الاسلام تھے، شروع میں اسلام لانے والے لوگوں میں شامل تھے۔ اب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ آپ سرداروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اوپر سے یہ آ گئے، ڈسٹربینس محسوس کی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبس وتولی، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے ترش روئی اختیار کی، ترش روح ہوا اور تھوڑا سا رخ پھیر دیا حضرت ابن ام مکتوم کو دیکھ۔ اللہ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سارے بیٹھے ہوئے نا سردار، ان سارے سرداروں سے یہ اکیلا نابینا بہتر ہے۔ اور اس پر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تلخی کی ہے کہ آپ نے کیوں اس طرح سے گویا ناگواری کا اظہار کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طرز عمل پر اللہ کریم نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافر سرداروں کو ان کی اوقات بتائی کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم سب سے یہ اکیلا نابینا بہتر ہے، جتنے مرضی تم بڑے سردار بنے پھرتے ہو۔ پھر آگے قرآن پر عمل کی دعوت ہے، دلائل آخرت ہے، اور پھر ایک بات قیامت کے منظر نامے میں اللہ اکبر ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بڑی سبق والی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اللہ جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز آ جائے گی، وہ چنگھاڑ جو کانوں کو بہرا کر دینے والی، قیامت جب آئے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے والد سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ اندازہ تو کریں وہ کتنی خوفناک بات ہوگی، خوفناک منظر ہوگا جس دن کسی کو کوئی رشتہ ہی یاد نہیں رہے۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہے، کسی کو کسی دوسرے کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو اس دن چمک رہے ہیں۔ اللہ، ایسے خوفناک ماحول میں کچھ چہرے چمک رہے ہیں، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی قیامت کی ہولناکیاں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے نہیں، اسی طرح جتنی موت کی ہولناکیاں ہیں وہ بھی ایمان والوں کے لیے نہیں، جتنی قبر کی ہولناکیاں وہ بھی ایمان والوں کے لیے نہیں، جتنی حشر کی ہولناکیاں وہ بھی ایمان والوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے کہ اتنے خوفناک ماحول میں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ ہنس رہے ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے۔ آگے پھر سورہ تکویر ہے، اس میں بھی قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کر کے خوف دلایا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اس طرح پورا ایک منظر کہ اس مرحلے سے بچ جاؤ، دنیا ساری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، پھر نئی دنیا اللہ تعالیٰ بنائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت صحیفے یا کھاتے جو ہیں وہ سارے پھیلا دیے جائیں گے، یعنی ساری دنیا کے سامنے وہ پھیلا دیے جائیں گے، دکھایا جائے گا لوگوں کو کہ یہ دیکھو یہ فلاں مولوی صاحب کا کھاتا ہے، یہ فلاں حضرت صاحب کا، یہ فلاں ملک صاحب، چودھری صاحب یہ دنیا میں یہ کرتوت کرتے ہیں، اور وہ ایک ایک کو دکھایا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے عالمی نشریاتی رابطے پر ان کو نشر کیا جائے، ساری دنیا کو بتایا جائے گا۔ اللہ، اس دن کا عذاب، اس دن کے جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو یہ رسوائی ہے نا کہ آپ کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک چیز کو ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر پہلے مرحلے کی تصویر کشی کی ہے، ایک دفعہ تباہ و برباد ہونی ہے کائنات، پھر دوبارہ بننی ہے، پھر دوسرا مرحلہ ہے، پھر آخر پہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت و اہمیت بتائی ہے کہ سارے جہانوں کے لیے قرآن نصیحت ہے، اور پھر رسالت کا دفاع کیا اللہ کریم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ تو قرآن کو لانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ انفطار ہے آگے، اس میں بھی قیامت کا نقشہ کہ سب کچھ دنیا میں ادھورا رہ جائے گا، اللہ اکبر، اور غفلت چھوڑ کر ایمان و عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ ایک بات یہاں بھی یہ بھی کہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں دھوکہ کیسے ہو گیا کہ کرم کرنے والا رب تمہارے اوپر صرف کرم ہی کرے گا، سزا نہیں دے گا؟ یہ کیسے تمہیں کر، یہ دھوکہ کیسے ہو گیا کہ صرف کرم کرے گا، وہ تمہیں سزا نہیں دے گا؟ حالانکہ اس نے الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تمہیں ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اب اس نے حساب بھی لینا ہے اس بات کا، اور قیامت والے دن سیدھا سیدھا حساب ہونا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے جنت میں جائیں گے، برائیاں کرنے والے جہنم میں
جائیں گے. اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ عادل ہے, اور عدل کا الٹ ہوتا ہے, متضاد ہوتا ہے ظلم, اور اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ عادل ہے اور پوری پرسین کے ساتھ عدل کرے گا. لہذا کارندے جو ہے اللہ کے, وہ سارے تیرا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں. فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, تمہارے یہ کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے, یعلمون ما تفعلون, جو تم کرتے ہو وہ سارا تم جانتے ہیں, ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں. کوئی اللہ کے پاس جا رہا ہے اور ان کے لکھے کے مطابق قیامت والے دن فیصلہ ہوگا کہ کون ناکام ہے اور کون کامیاب. پھر آگے سورہ مطففین ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق کا عقیدہ آخرت سے تعلق ہوتا ہے. جو جن کا موت پر یقین, موت تو خیر داہریے کو بھی یقین کرنا پڑتا ہے کہ موت مرنا ہے, اصل میں بے ایمانی اور بے یقینی ہے آخرت کے بارے میں, کہ آخرت دوبارہ جی کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. تو جس شخص کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا, اس کا اخلاق درست نہیں ہوتا, بلکہ یہ جو ناپ تول میں کمی, یہ دوسروں کو تھوڑا دینا, اپنا لیتے وقت پورا لینا, یہ جتنی بد اخلاقیاں اور بد روحانیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں, یہ آخرت کے تصور واضح نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس بین المطففین, جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بے ایمانی اور بددیانتی پر گرفت کی گئی ہے, اور فرمایا قیامت والے دن پکڑے جائیں گے, اور دو مختلف انجام ہیں. ایک فجار جو ہیں وہ سارے کے سارے سجین میں ہوں گے, اور ابرار سارے کے سارے علین میں ہوں گے. اور آخرت کی سزا کے اسباب پھر بتائے گئے ہیں کہ یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے اہل ایمان کا, جب پاس سے گزرنے کا تو دیکھو مولوی پھرتے ہیں, یہ انہوں نے جنت لینی ہے, مذاق اڑاتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو انت مارتے ہیں, یہ دیکھو یہ کون ہے فلاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن مومن ان کا مذاق اڑائیں گے, یہ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی یہاں پہ جنت کے اندر نعمتیں عطا فرمائی. پھر آگے سورہ انشقاق ہے, اس کا موضوع بھی قیامت, آخرت اور محاسبہ ہے. محنتی اور مشقتی انسان کو خطاب ہے کہ اپنی اگلی منزلوں کا تصور کرو, اور ہر عمل جنت یا جہنم کے قریب کر رہا ہے. یا ایھا الانسان, پھر انسان کو خطاب کیا گیا ہے, انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. تو محنتی اور مشقتی پیدا کیا گیا, ہر انسان محنتی اور مشقتی, لیکن یہ مشقت رکی ہوئی نہیں ہے. قدحا, یہ چل رہی ہے, جیسے جیسے محنت ہو رہی ہے انسان کا سفر جاری ہے. فملاقیہ, ایک دن آئے گا کہ اس کی ملاقات ہو جائے گی. یہ قادح الی ربک, محنت رکی ہوئی نہیں ہے, چل رہی ہے, جاری ہے, اور کس طرف ہے؟ الی ربک, اپنے رب کی طرف. اور ایک دن آئے گا فملاقیہ, اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. اور اس دن پھر پتہ چلے گا کہ کون نیک ہے کون بد. اعمال نامے دیے جائیں گے. دو انجام ہیں, کچھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرمائی جائے گی, دائیں ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ مل گیا, موجیں لگ جائیں گی. اللہ اکبر. اور جن کو یہ جو فرمایا نا کہ دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ ملا, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کا حساب آسان ہوگا. یہ جو آسان حساب ہے, یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی. یہ آگے چل کے سورہ غاشیہ کے حوالے سے بھی گفتگو بات ہوگی, تو میں یہ بات دوبارہ کروں گا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جب سنی کہ جس شخص کا حساب کیا گیا نا, اللہ اکبر, من نوقش الحساب, جس کا حساب شروع ہو گیا ہلاکا, وہ ہلاک. حساب کون دے سکتا ہے؟ آج صبح سے لے کر ہم اب تک کا حساب لے لیں, ہمیں آج کا حساب لے لے کوئی, صبح سے لے کر کیا دیکھا, کیا بولا, کیا سنا, کیا ہاتھ کس طرف گئے, پاؤں کس طرف گئے, کیا سوچا, کیا تمہارے دل کے اندر خواہشات آئیں. آج صبح سے لے کر اب تک کا حساب اگر کوئی لینا شروع کر دے تو آج کا حساب نہیں دے سکتے, ساری زندگی کا حساب دے سکتے. اللہ, اس لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا, تو وہ فرماتی کہ یہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, پھر کیا ہے؟ آسان حساب. جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اس کا حساب آسان ہو جائے گا. اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عائشہ ذاک العرض, وہ بس پیشی ہے, جا کے پیش ہونا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ بخش دیا.
آسان حساب کا معنی ہے ہی صرف پیشی ہے، بس بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ نے جنت دے دینی ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے جنت دے دی، جس کا حساب شروع ہوا تو پکڑا گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورہ بروج ہے، سورہ بروج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہمت افزائی کی گئی ہے اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آزمائشوں کی مثال کے طور پر اصحاب الخدود کی مثال دی ہے۔ اصحاب الخدود وہ تھے جن کو آگ کے یعنی گڑھے کھدوا کر ان کے اندر آگ جلائی گئی اور ان گڑھوں کے اندر پھینکوا دیا گیا تھا، وہ اصحاب الخدود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے، بعض نے لکھا ہے 50-60 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے، اور بعض کا خیال ہے کہ زیادہ عرصہ پہلے، لیکن کچھ عرصہ ہی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کی تفصیل بخاری شریف کے اندر آتی ہے کہ ایک کوئی شخص تھا، کوئی بادشاہ تھا جو آخرت کو مانتا نہیں تھا، اور اس وقت کا دین تو ظاہر ہے اس وقت کا موجود دین جس کو بعد میں لوگوں نے عیسائیت کہا، تو وہ عیسوی شریعت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو وہ بادشاہ جو ہے وہ اس نے اپنی ایک نیا دین ان کو متعارف کروایا، تو ایک لڑکے کو جادو سکھانے کے لیے وہ بھیجتا تھا، تو وہ جادو سکھانے کے لیے، لڑکا جادو سکھانے کے لیے سیکھنے کے لیے جاتا تھا، راستے میں اس کو ایک راہب مل گیا جو عیسوی شریعت پر تھا، اس نے اس کو دینی تعلیم دینا شروع کر، بالآخر وہ دینی تعلیم حاصل کرتے کرتے، لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، دینی تعلیم حاصل کرتے کرتے وہ لڑکا مستجاب الدعوات بن گیا۔ بادشاہ نے سمجھا جادو کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ اصل میں مستجاب الدعوات بن گیا تھا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا یہ تو کسی اور رب کی طرف دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، اس نے کہا اس کو مار دو۔ اس کو مارنے کے لیے پہاڑ پہ لے گئے، پہاڑ ہلا اور مارنے والے سارے مر گئے اور وہ بچ کے پھر آ گئے۔ پھر اس کو مارنے کے لیے سمندر میں لے گئے پھینکنے کے لیے، تو وہ جو پھینکنے کے لیے گئے تھے، سمندر میں طوفان آیا، وہ سارے سمندر میں گر گئے، بچ کے پھر آ گئے۔ اس نے پھر بادشاہ سے کہا میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے مارنا، اس طرح نہیں میں نے مارنا، تم ایسے کرو ساری دنیا کو اکٹھا کرو، سارے لوگ اکٹھے ہوں، مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور مجھے تیر مارو یہ کہہ کے بسم ربک ھذا بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر، جب تم یہ کہہ کہ مجھے تیر مارو گے پھر میں مار دوں۔ انہوں نے ایسے کیا، ساری دنیا اکٹھی کی، اکٹھی کر کے سولی پہ چڑھایا، تیر مارا بسم رب ھذا الغلام، کیا اس کو تیر لگا، گردن پہ تیر لگا، لڑکے کی گردن جھک گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ساری بات، جب وہ مر گیا تو ساری دنیا جو اکٹھی ہوئی تھی نا، سب نے یکدم بیک آواز ہو کے نعرہ لگایا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لڑکا جو زندہ رہ کے جو کچھ نہیں کر سکا وہ اس مر کے وہ کر گیا۔ اب جو ہے بادشاہ اور پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے، پہلے تو وہ ایک تھا، یہ چند لوگ تھے، اب جو ہے وہ گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ سب کے سب وہ اللہ کو ماننے والے ہو گئے۔ پھر اس نے یہ کیا، بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اس کے اندر آگ جلائی اور لوگوں کو اس کے اندر پھینکنا شروع کیا، اور پھر اس کے اندر پھینکواتا گیا اور پھینکواتا گیا۔ ان کو اللہ کریم نے فرمایا اصحاب الخدود، کہ آپ ان کی مثال دیکھیں جن اصحاب الخدود کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا کوئی قصور نہیں تھا جن کو آگ کے گڑھوں میں پھینکا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اور پھر کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم ظلم و ستم کر کے اپنے انجام سے، بھیانک انجام سے بچ نہیں سکتے۔ آگے سورہ طارق ہے، سورہ طارق کہتے ہیں آسمان کا روشن ستارہ، اس کی قسم، آسمان کی قسم اور روشن ستارے کی قسم، کہ یہ جو ستارے ہیں یہ سب بالا تر ہستی کی نگرانی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قطرہ آب سے انسان کو تخلیق کیا ہے، وہی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کا، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ انسان کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو دوبارہ پیدا کریں۔ یوم تبلی السرائر، یہاں تو سارے چھپے ہوئے، پتہ ہی نہیں چلتا میرے اندر کیا ہے، کسی کو نہیں پتا، آپ کے اندر کیا ہے کسی کو نہیں پتا، ہر ایک نے کئی کئی روپ رکھے ہوئے ہیں، اور قیامت والے دن جو سب کے راز باہر آ جائیں گے، اللہ اکبر، اور عدل کا تقاضا ہے، اور اس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ قرآن قول فیصل ہے، جیسے بارش سے سیراب
زمین سیراب ہوتی ہے، اسی طرح انسانی روحیں جو ہیں قرآن سے سیراب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے توحید و آخرت کے مضامین کے علاوہ کہ آپ تسبیح و تذکیر جاری رکھیے، اہل خشیت اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، سیذکر من یخشی، جس کے دل میں ذرا بھی خشیت ہوگی وہ ضرور فائدہ اٹھا لے گا۔ البتہ بدبخت جہنمی ہوگا وہ شخص جو اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جس شخص نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے دنیا اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کا اصول بتایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، دنیا آخرت کی کامیابیاں تمہاری۔ سب سے پہلی بات تزکیہ، پاکیزگی اختیار کر لو، عقیدہ بھی پاک ہونا چاہیے، جسم بھی پاک ہونا چاہیے، خیالات پاک ہونے چاہیے، زبان پاک ہونی چاہیے، ہر چیز پاک کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھو، 5 وقت نماز، اس کو زندگی کا سب سے اہم کام سمجھو۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کا ذکر۔ نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہے، لیکن علاوہ سے اللہ کا ذکر، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ جو مسنون ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صبح و شام کے مسنون اذکار کیے جائیں، اور موقع بموقع جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ کرتے رہے، یہ بہترین ذکر۔ کم از کم ذکر کی صورت یہ ہے کہ انسان اتنا کرتا رہے۔ فرمایا جو یہ کر لے گا، یہ کامیابی کا اصول ہے، اس کو بیماریاں بھی ساری اس کی ختم ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ کامیابی کا اصول تو یہ ہے، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اس سے اور باقی رہنے والی بھی۔ آگے سورۃ الغاشیہ ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو قیامت کا تذکرہ کیا گیا، اور قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تذکیر بالقرآن کرتے رہیے، آپ کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے جو ہے وہ دین کی طرف یا ایمان کی طرف لے آئیں گے، نہیں کو مانتا تو نہ مانے۔ البتہ قیامت جب آئے گی نا، وہ سارے عالم پر آفت کی طرح چھا جائے گی، اللہ۔ اور جب قیامت آئی، محنت کر 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 کے تھکے ہوئے لوگ جو ہیں جہنم میں گرا دیے، اللہ، اس لیے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات سے محفوظ فرمائے۔ لیکن فرمایا جو متقین ہیں وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، وہ سبحان اللہ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت خوش چہرے بھی ہوں گے جو اللہ جنتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حساب۔ اچھا، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، زمین، پہاڑ۔ کبھی سوچا ہے کہ اونٹ کو بنانے والا، اونٹ ایک بڑا وجود ہے، آسمان بڑا وجود ہے، زمین، پہاڑ بڑے وجود، اتنے بڑے بڑے وجود بنانے والا قادر مطلق اس ننھی سی مخلوق انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیسے سوچ لیے وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ اور پھر ثم ان علینا حساب، اور پھر ہم نے ان کا حساب کرنا ہے۔ تو حساب اللہ نے کیا کرنا ہے؟ حساب کوئی نہیں ہونا، پیشی ہونی ہے بس۔ جس کا حساب شروع ہو گیا، من نوقش الحساب، میں ابھی بات کر رہا تھا، مسلم شریف کی حدیث میں نے پیش کی، من نوقش الحساب، جس کا حساب شروع ہو گیا، فرمایا ہلاکا، وہ تو تباہ و برباد۔ تو حساب شروع ہونے پر تباہ و برباد ہو گیا، تو پھر آسان حساب کیا ہے؟ حساب یسیرہ کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک العرض، اے عائشہ وہ تو صرف پیشی ہے، بس یوں جانا ہے اور اللہ نے جانا چاہ بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرمائے۔ آگے سورۃ الفجر ہے۔ فجر کی قسم، 10 راتوں، ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم، مخلوق کے جوڑوں کی قسم، یا طاق اور جفت کی قسم، اس سے مراد یوم نحر اور یوم عرفہ بھی ہو سکتا ہے، اور گزرتی ہوئی رات کی قسم کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اور عاد اور ثمود اور فرعون، اتنے بڑے بڑے جو سرکش گزرے ہیں، کیا خیال ہے ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے؟ قیامت اگر قائم نہ ہو تو اتنے بڑے بڑے سرکشوں کو کون سزا دے گا؟ قیامت لازماً، قیامت یہ تقاضا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سرکشوں سے حساب لیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قیامت قائم ہو۔ پھر فرمایا کہ جو عدل اجتماعی کا قیام ہے نا، وہ بہت ضروری ہے۔ عدل اجتماعی کا قیام کیا ہوتا ہے؟ یتیم کا خیال رکھو، مسکین کو کھانا کھلاؤ،
اور میراث کو نہ کھا جایا کرو اور مال سے محبت نہ کیا کرو، یہ سارا کچھ اجتماعی نظام کو کھوکھلا کر دیتا۔ اور جو شخص عدل اجتماعی کو کامیاب جو عدل اجتماعی کو قائم کر کے اس دنیا سے جائے گا، مثلا کیا کرے گا؟ یتیم کا خیال رکھے گا، مسکین کو کھانا کھلایا کرے گا، میراث کا خصوصی خیال رکھے، اور مال سے شدید محبت کے باوجود مال کو جو ہے وہ اس کو کبھی ترجیح نہ دے، تو فرمایا کہ وہ پھر اگلے مراحل اطمینان سے اگلے مراحل طے کرے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کو کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ جاؤ اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آگے سورۃ البلد ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتے گزارتے غافل ہو گیا ہے کہ اس کو ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس غفلت سے کون سی چیز نکالے؟ قرآن سنتے ہیں، علماء کی بات سنتے ہیں، کبھی ہمیں یہ تصور نہیں آتا کہ ہر لمحہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہر لمحہ وہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے پاس گناہ کرنے کی طاقت کب ہے؟ گناہ کرنے کی گنجائش کیا ہے جب ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تو ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں، سارے مواقع جو اللہ نے عطا فرمائے، یہ امتحان کے لیے عطا فرمائے۔ لہٰذا دو راستے ہیں، الم نجعل لہ عینین، دو راستے میں فرمایا وہدیناہ النجدین، دو راستے ہم نے بتا دیے۔ اور دو راستے کیوں ہیں؟ ایک راستہ فیل ہونے والا راستہ ہے، ایک راستہ پاس ہونے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی والا اور پاس ہونے والا فرمایا کامیاب وہ ہوگا جو مشقت طلب گھاٹی کے راستے سے گزرے گا، کیونکہ دین کا راستہ آسان راستہ نہیں، یہ مشکل راستہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نفس کو کھلا چھوڑ دے تو یہ برائی کی طرف جاتا، برائی کی طرف ڈھلان ہے اور نیکی کی طرف اونچائی ہے، وہ مشکل سے چڑھنی پڑتی ہے۔ یہ اس کو چھوڑ دیں فوراً بھاگ جاتا ہے برائی کی طرف۔ اس لیے فرمایا کامیاب وہ ہوگا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، جو گھاٹی چڑھے گا نا وہ کامیاب ہوگا۔ اور گھاٹی چڑھنے سے مراد کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا گھاٹی چڑھنا ہے، گردن چھڑانا گھاٹی چڑھنا ہے، سخت حالات میں بھی مساکین کو کھانا کھلانا یہ گھاٹی چڑھنا ہے، یتیم کی کفالت کرنا گھاٹی چڑھنا ہے، صبر کرنا گھاٹی چڑھنا ہے، باہمی شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرنا تمام تکلیفوں کے باوجود یہ گھاٹی چڑھنا ہے۔ یہ گھاٹیاں جو چڑھ جائے گا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سے بنائے۔ آگے سورۃ الشمس ہے، اس میں سورج، چاند، دن، رات، زمین، آسمان سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، جس طرح یہ سارے اثرات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اسی طرح نفس انسانی میں بھی اللہ نے دو متضاد اثرات رکھے، دو متضاد اوصاف رکھے نیکی اور بدی کا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پہلے 8-9 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جوڑوں کی، جس طرح وہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسانی نفس کے اندر نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ نیکی اختیار کرے تو اس کے اثرات اور ہیں، برائی اختیار کرے تو اس کے اثرات اور ہیں۔ نیکی خیر کو لاتی ہے، برائی شر کو لاتی ہے۔ نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، برائی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور نیکی والوں کے لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر سورۃ اللیل ہے، اور سورۃ اللیل میں بھی گزشتہ سورت کی طرح مجموعہ ازداد کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر بتایا کہ دو طرح کے اعمال کے دو طرح کے نتائج ہیں۔ جب کوئی شخص خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس کا معاون بنا دیتا ہے، سارے وسائل اس کی طرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسائل ان کے لیے اس کے مہیا کر دیتا ہے۔ لہذا جس نے اس کائنات کو نیکی کے لیے استعمال کرنا ہے، کائنات اس کے بھی میسر ہے، اور جس نے اس کو برائی کے لیے استعمال کرنا ہے اس کو بھی میسر ہے۔ آگے سورہ ضحیٰ ہے، کچھ عرصہ وحی کی بندش ہو گئی، کچھ عرصہ وحی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ نہیں سکے۔ اس پر ایک ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے عرضہ سرائی کی اور اس نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان ان کا ساتھ چھوڑ گیا، اس نے یہ بکواس کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کو تسلی دی، شاندار مستقبل کی خوشخبری دی۔
اور یہ بھی فرمایا کہ آپ سماجی عدل کو قائم کریں اور یتیم کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ دعوت کرتے جائیں، دعوت دیتے جائیں۔ جیسے رات کا مطلب اللہ کی ناراضی نہیں، اسی طرح وحی کی بندش کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ تو آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ سے اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قریب آپ کو ایسا کچھ نعمت عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ 3 انعامات کا ذکر کیا کہ آپ یتیم تھے تو آپ کو پناہ دی، آپ کو غافل پایا تو آپ کو، یا آپ کو ناواقف پایا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، راستہ دکھا دیا، اور فقیر پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات دیے، اور 3 ذمہ داریاں آپ کے اوپر لگا دی۔ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور نعمت کا بہت تذکرہ کریں، اور نعمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قرآن کے ساتھ گفتگو کیا کریں، قرآن کے ساتھ ہمیشہ تذکیر کرتے رہیں۔ اور یہ 3 ذمہ داریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سورہ علم نشرح جو ہے، اس میں بھی مزید 3 انعامات کا ذکر کیا۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتارا؟ کیا ہم نے آپ کا ذکر نہیں بلند کیا؟ یہ 3 انعامات، اور فرمایا دل شکن حالات جتنے بھی ہوں، ان حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ بتایا کہ فراخی کے بعد، مشکلات کے بعد فراخی کا دور آ رہا ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد ہمیشہ فراخی کا دور آتا ہے۔ آپ بس یہ کریں، اپنے رب سے لو لگائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے مشن پر ڈٹے رہیں۔ یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں مشکلات آ گئی، فلاں مصیبت آ گئی، یہ 2 صورتیں اللہ نے ایسی نازل کی ہیں کہ ہر طرح کی مشکلات سے نکالنے کے لیے کافی۔ ان 2 صورتوں کو حفظ جاں بنا لیجیے، کہ کوشش کریں کہ ان کو دن میں 1 دفعہ ضرور پڑھیں، یا 1 دفعہ 2 رکعتیں 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے، وہ اس لیے بھی پڑھنے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو، یعنی صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا آپ نماز پڑھتے تھے۔ اذا حضبہ امر صلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی، کوئی کام پڑتا تھا، کوئی حاجت پڑتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے۔ لہٰذا آپ ایسے کریں، 2 رکعت نماز نفل اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت پوری کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات آتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، ہم کیوں نہ نماز پڑھیں؟ تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اس میں پہلی صورت میں، پہلی رکعت میں یہ پڑھ لیں صورت، اور دوسری رکعت میں یہ والی صورت پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال دے گا۔ آگے صورت 3 ہے، اس میں 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، انجیر کی، زیتون کی، طور پہاڑ کی اور مکہ شہر کی قسم کھا کے فرمایا اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق کیا، لیکن یہ اپنے کردار کی وجہ سے 2 میں سے ایک مقام حاصل کرے گا، یا اعلیٰ ترین اور یا اسفل ترین۔ آئیے اس کی مرضی ہے کہ 2 بھی مقام حاصل کرتا ہے، فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، اور وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کرے گا کہ اس نے کون سا رستہ اختیار کیا ہے، اور قیامت اسی لیے آئے گی۔ فما یکذبک بعد بالدین، تمہیں کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ تم قیامت کا انکار کرو؟ قیامت تو آنی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا خیال ہے اللہ سارے فیصلہ کرنے والوں میں سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں؟ اگر وہ سارے فیصلہ کرنے والوں میں سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ کیوں نہیں قیامت کو برپا کرے گا؟ اگر سورۃ العلق ہے، اس میں اللہ کریم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی کی 5 آیتیں اس کے شروع میں، ان 5 آیات میں 5 چیزوں کو اللہ نے دہرایا ہے۔ اقرا 2 دفعہ، رب 2 دفعہ، انسان 2 دفعہ، علامہ 2 دفعہ، اور خلق 2 دفعہ۔ اس سے پوری زندگی کا مشن اور پہلی وحی کے اندر پوری وحی الہی کا خلاصہ ہے۔ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرا، رب، انسان، علامہ، خلق، ان 5 چیزوں کو ملا لیجیے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا ہے، اور کیا پڑھیں؟ وہ سیکھیں جو انسان کو رب کے ساتھ ملا دے۔ تو ہر وہ علم جو انسان کو رب کی طرف لے جائے وہ ہے علم پڑھنے والا۔ لہٰذا اگر کوئی علم آپ کا رب کی طرف نہیں لے کے جاتا تو اس علم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کو جبریل نے جب مطلقاً وہ اقرا کہا تھا نا، پڑھو، تو آپ نے کہا تھا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، آپ نے انکار کیا۔ جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ جب تک علم کی سمت معلوم نہ ہو اس وقت تک نہیں پڑھنا چاہیے۔
اور اگر علم کی سمت معلوم ہو کہ وہ غیر اللہ کی طرف ہے پھر بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے بعض مضامین کو پڑھنا حرام قرار دیا کہ ایسے مضامین جو انسان کو اللہ سے دور لے جائے اور انسان کے اندر دہریت کی سوچ پیدا کرے، ایسے علوم نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اگر کار نبوت سے آگاہی دی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہج تعلیم بھی بتایا گیا ہے، اور آخر پہ آیت نمبر 6 سے لے کر آخر تک مسلم شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر اور نسائی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ابو جہل جو تھا یہ بڑی بکواس کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچاتا تھا۔ تو اس نے ایک دن طے کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے نا تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں چلے جاتے، آپ جا کے سجدہ کرتے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر میں نے اب ان کو زمین پہ پیشانی رکھے ہوئے دیکھا، جس شخص کو سجدے کی لذت کا ہی نہیں پتا، اس کو کیا پتا کہ یہ پیشانی زمین پہ کیوں رکھتی؟ اللہ! ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں یو کے میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے دفتر میں نماز پڑھی تو وہ میرا جو کولیگ تھا نا، وہ مجھے کہتا ہے انگریز، کہتا ہے یہ آپ کیوں اپنی بیک اوپر کر لیتے ہیں؟ اس کو نہیں پتا، اس کا خیال یہ کہ بیک اوپر کر کے یہ پتہ نہیں کیا کرتا۔ تو اس نے کہا کہ کہتا ہے میں نے اس کو سمجھایا کہ تم لوگ چرچ جاتے ہو، تم لوگ کہیں اور جاتے ہو، کس لیے جاتے ہو؟ پیس آف مائنڈ کے لیے۔ ایک دن سجدہ کر کے دیکھو اور تمہیں پتہ چلے کہ پیس آف مائنڈ کیا ہوتا ہے۔ اللہ! تو اس نے بدبخت نے، ابو جہل نے یہ قسم کھا لی کہ اگر اب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے پیشانی رکھے ہوئے دیکھا تو میں گردن پہ پاؤں رکھ کے کچل دوں۔ اس نے ایک قسم کی۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روٹین میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو یہ سارے جو ان کے شرار تھے، اشرار، وہ بیٹھے ہوئے تھے شریر لوگ، تو اس نے ان کو کہا کہ اب میں جا رہا ہوں اور میں جا کے ان کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا، گردن کچل دوں گا۔ اور یہ جانا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف، تو تھوڑی دور گیا تو یوں کر کے پیچھے بھاگا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے بھی پتہ نہیں، آگے سے کوئی آگ سی تھی مجھے پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ بدبخت آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر یہ آگے بڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آگے بڑھتا، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، یہ اپنے مددگاروں کو بلا لے، ہم بھی اپنے مددگاروں کو بلا لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایک قدم بھی اس سے آگے بڑھتا نا، جب اس کو آگ کی خندق نظر آئی تھی، ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو فرشتے جو ہے اس کا پیا پانچا کر دیتے، لیکن یہ فوراً پیچھے یعنی چیر پھاڑ کے رکھ دیتے، فوراً پیچھے بھاگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس کی سورہ الگ میں۔ آگے سورۃ القدر ہے کہ جس قرآن کے نزول سے رات اتنی عظیم ہو گئی کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس قرآن کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ لہذا قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا فرما دیتا ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کر لو۔ تو اسی رات میں فرشتے جو ہے اہم کاموں کا فیصلہ لے کے آسمانوں سے اترتے۔ آج بھی طاق رات ہے، اللہ کرے آج والی لیلۃ القدر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ذریعے سے جنت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ البینہ ہے۔ سورۃ البینہ بنیادی طور پر اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ جو پہلے لوگ تھے، پہلے لوگوں کے لیے تو جو اس وقت کا دین شریعت تھا وہ چل رہا۔ اب جو ہے پوری دنیا پر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا نزول یہ اتمام حجت ہے کہ اب اگر کسی نے، چاہے بنی اسماعیل ہے چاہے بنی اسرائیل ہے، کسی نے اگر جنت میں جانا ہے تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تسلیم کرنی پڑے گی۔ آپ کی بعثت کے بغیر ناممکن ہے کہ کوئی شخص جنت میں جا سکے، آپ کی اتباع اور اطاعت کے بغیر۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، اور سارے انبیاء یہی دعوت دیتے رہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ماننے والے بھی بنتے رہے اور نہ ماننے والے بھی۔ اور فرمایا جو ماننے والے ہیں وہ اس دھرتی کی بہترین مخلوق ہے، اور جو نہیں ماننے والے وہ اس دھرتی کی بدترین شر البریہ، اس دھرتی کی بدترین مخلوق ہے۔ آگے سورہ زلزال ہے، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے دونوں گروہوں پر قیامت قائم ہوگی،
تو زمین جسے تم بے جان سمجھ رہے ہو یہ ساری خبریں اور راز بتا دے گی۔ اللہ، لہذا گناہ جب کرنا ہو نا تو اس زمین پر نہ کیا کرو، اس میں سارے راز بتا دے دیں اور کچا چٹا کھول دے گی کہ میری اس دھرتی پر کس وقت کس لمحے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ اس دن اپنی ساری خبریں بتا دے، لہذا اس نے تو بتا دینا ہے۔ تو گناہ کرنا ہے تو کسی اور زمین پہ چلے جاؤ، اس زمین پہ گناہ کرنا ممکن نہیں، اس میں ساری خبریں تمہاری بتا دیں۔ پھر گناہ کرنا کس سے ہے؟ اپنے جسم سے۔ اللہ، جسم سے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، سیل کر دے گا، یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے پاؤں، یہ تمہارے جسم، اس نے تمہارے خلاف گواہی دینی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ، لہذا گناہ کرنا ہے تو اس اللہ کی دھرتی پہ نہ کرو اور اس جسم کے ساتھ نہ کرو جو جسم دیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر گنجائش ہے تو گناہ کر لو، ظاہر ہے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے گناہ کی گنجائش کوئی نہیں۔ سورۃ العادیات ہے، اللہ اکبر، اس میں سورہ زلزال میں ساری بات کرنے کے بعد فرمایا ذرہ بھر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو تمہارے سامنے آ جائے گی قیامت والے دن، اور ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی تو تمہارے سامنے آئے گی۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی ان باتوں کی قسم کھائی ہے جو جن میں وہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہے اور مالک سے وفاداری کی مثال ہے۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات، یہ ساری گھوڑوں کی مختلف باتوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی کتنی وفادار ہے، لیکن انسان اپنے خالق کا وفادار ہے، کتنا ناشکرا انسان ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، لہذا اپنے انجام پر غور کرو اور مالک کی فرمانبردار اور شکر گزار بن جاؤ۔ سورۃ القاریہ، اس میں بھی قیامت کے حادثے کا ذکر ہے کہ لوگ منتشر پروانوں کی طرح اور پہاڑ روئی کی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن اعمال کا وزن ہوگا، جن کی نیکی بڑھ جائے گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کی برائی بڑھ جائے گی وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں اصل میں بڑھ جائے گی نہیں کہا، یہاں فرمایا جو جن کی بھاری ہو جائیں گے وزن وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے ہلکے ہو جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بھاری کس سے ہو جائیں، کس چیز سے بھاری ہو جائیں تو کس چیز سے ہلکے ہو جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئی یا برائیاں نیکیوں سے بڑھ گئی، یہ نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا فاما من ثقلت موازینہ، جس کے وزن بڑھ گئے فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ جنت میں جائے۔ کس چیز سے وزن بڑھ گئے؟ اس کے لیے عام طور پر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ نیکیاں اور گناہ برابر، اور نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت ہے اور برائیاں بڑھ گئیں تو آپس میں ان کا موازنہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا ہو، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے ہر ایک کی استطاعت کے مطابق۔ یہ جو نیکیاں بڑھانی ہے نا، یہ اپنی استطاعت سے بڑھانی ہے، جتنی استطاعت ہے، ہر شخص کی استطاعت دوسرے سے مختلف ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جیسے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اسی طرح استطاعت کا معیار بھی ایک دوسرے سے نہ ملتا۔ اللہ نے امتحان لینا اس استطاعت کے مطابق، تو اس استطاعت سے نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت ہے، کم ہو گئی تو جنت ہے۔ اللہ اکبر، لہذا دوسرے کو دیکھ کر اپنی نیکی کا اندازہ نہ کیا کرو، دوسرے کی اپنی استطاعت ہے، آپ کی اپنی استطاعت ہے۔ دوسرے کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے 1 گھنٹہ نیکی کی توفیق دی ہو، وہ 1 گھنٹہ کر رہا ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 گھنٹے نیکی کی توفیق دی ہو، آپ 1 گھنٹہ کر کے کہیں کہ اتنی وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، وہ اپنی 100% کر رہا ہے، آپ 25% کر رہے ہیں، لہٰذا آپ پکڑے جائیں گے، وہ بچ جائے گا۔ لہٰذا کسی کے کمپیریزن میں نیکی نہ کیا کرو، آپ کی اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہاکم التکاثر، دنیا پرستی اور مال کی محبت جو ہے نا، اس نے انسان کو غافل کر دیا۔ تکاثر کا مطلب ہے کثرت کی خواہش۔ کون سی چیز کی کثرت کی خواہش؟ یہ تکاثر عام طور پر مال کی محبت ہوتی ہے، حتی زرتم المقابر، زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے، کر 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 کے بندہ جا قبر میں جاتا ہے۔ اللہ، مال بڑھانا ہے، بچے زیادہ ہو جائیں، فلاں زیادہ ہو جائے، گھر زیادہ ہو جائے، کوئی پراپرٹی زیادہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، پلاٹ بن جائے، کرتا کرتا چل قبر آ گئی۔ قبر ہی آ کے انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہونا تو یہ کہے گا ایک وادی اور، اس کو وادی سونے کی مل جائے تو کہے گا ایک وادی اور، 2 وادیوں تو کہے گا ایک وادی اور، یہ اس کی ہرس بھی ختم ہو۔ الہاکم التکاثر، اس کی تکاثر نے اس کو غافل کر دیا۔ اچھا یہ تمہیں غافل کر دیا، الہاک کو مطلب ہے غافل کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہلاک کر دیا، لوگ اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں ہلاک کر دیا۔ کسی سے پڑھے لکھے سے بھی پوچھ لینا الہاکم التکاثر کا کیا معنی، وہ کہتے ہیں تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا، حالانکہ یہ غلط ترجمہ ہے، یہ ہلاکہ سے نہیں ہے، یہ الہا سے ہے۔ الہا سے مطلب ہوتا ہے غافل کر دیا، اصل مقصد سے آپ غافل ہو گئے۔ لہٰذا وہ جو تکاثر ہے نا وہ صرف مال کا تکاثر نہیں ہے کہ مال کی محبت زیادہ ہے، ہمیں ہر چیز کی محبت۔ بعض لوگوں کو علم کی تکاثر ہوتی ہے کہ میرا علم دوسروں سے زیادہ ہو، وہ لگا رہتا ہے علم بڑھانے، اور چکر یہی ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے علم کو بڑھانا۔ اور کوئی جو ہے نا وہ اپنے فضیلت بڑھانے میں لگا ہوتا ہے، مرتبہ بڑھانے میں لگا ہوتا ہے، کسی کو کچھ بڑھانے کی فکر۔ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس دوڑ میں ہی نہیں پڑھنا کہ میں نے پڑھنا، کثرت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ علم کے بارے میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محی الدین نقوی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اور کوئی ایک حدیث کا مجموعہ، مثلا وہ کہتے تھے مشکات شریف، کہتے یہ مکمل دین ہے، قرآن پڑھ لو اس پر عمل کرو، مشکات پڑھ لو اس پر عمل کرتے رہو، یہی ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہو، یہ پورا دین۔ لہذا علم کے اندر بھی کو بہت زیادہ آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں، آپ اتنا کرو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کثرت عمل کا امتحان نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے حسن عمل کا امتحان رکھا، کوانٹٹی کا امتحان نہیں ہے، کوالٹی کا امتحان۔ کوالٹی آپ پیدا کر لو، وہ جتنی بھی پیدا ہو سکتی ہے، زیادہ میں کوالٹی پیدا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کم میں بھی کوالٹی پیدا ہو جائے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جس پر انسان ہمیشگی کرے، چاہے وہ تھوڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ زیادہ، تھوڑے ہوں لیکن آپ کے معمول کا حصہ ہو آگے۔ اور لیکن نعمت جو بھی آپ نے حاصل کر لی ہے نا، چاہے تکاثر کے اس چکر میں حاصل کر لی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا حساب دینا قیامت والے دن، اور حساب رکھو۔ آگے سورۃ العصر ہے، اور یہ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا، صرف یہ سورت نازل ہو جاتی کہ انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی تھی۔ 4 ادوار سے گزرے بغیر خسارے سے بچنا ممکن ہے۔ والعصر، ہر انسان خسارے میں، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہر انسان خسارے۔ اچھا خسارہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا اصل زار ختم ہو جائے، تو اصل زار یہاں کون ہے؟ زمانہ ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کا وقت ہے۔ آپ کا وقت اگر جائز کام کرتے ہوئے بھی گزر گیا، آپ نے کوئی بہت گناہ کا کام نہیں، گناہ کے کام کیے تو پھر تو ویسے ہی بیڑا گرک ہے۔ اگر جائز کام بھی، روٹی کماتے گزر گیا، بچوں کے خیال کرتے گزر گیا، بچوں کو سکول پڑھاتے گزر گیا، اگر آپ نے جائز کام نہیں کیے تو آخرت کے لیے کیا کیا؟ جائز کام کرتے بھی اگر وقت گزر گیا تو اس کا مطلب ہے خسارہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ منافع اس وقت ہے جب آپ نے آخرت کے لیے کوئی جمع کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص اس بات کا دھیان کر لے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، لہذا کل کے لیے آگے بھیجا ہوگا تو بچ جائے گا۔ اور وہ 4 باتیں کیا ہیں جس سے انسان گزرتا ہے تو وہ خسارے سے بچ جاتا ہے؟ پہلی یہ تو ہے افکار و نظریات کی تطہیر، اس کا نام ہے ایمان، پہلے اپنی فکر کی اور نظریات کی تطہیر کرے، ایمان لائے۔ دوسرا ہے سیرت و کردار کی تعمیر، اس کا نام ہے عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور تیسرا ہے دعوت و ارشاد، تواصی بالحق، لوگوں کو دعوت دیتا رہے۔ اور چوتھا ہے تواصی بالصبر، یعنی ابتلا اور آزمائش آئے گی اور ہر ابتلا اور آزمائش کو قبول کرے اور اس میں صبر کرے۔ آگے سورہ ہمزہ ہے، دیکھیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو تانا دیتا ہے اور غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، یہ جہنم کے بعد وادی ہے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہی ہے، لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ خاص لوگوں کے لیے، ایک خاص شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریح، بڑا گندا اور گندی طبیعت کا کافر تھا، تو وہ تانے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی یہ کرتا ہے الذی جمع مالا وعددا، اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ منہ پر تانا دیتا ہے اور چغلی اور غیبت کرتا ہے، اور یعنی اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے، پھر ناجائز ذرائع سے مال کماتا ہے اور کما کے جمع کر کر کے رکھتا ہے، کروڑوں اربوں ڈالر اس کے گھر سے نکلتے ہیں اور اس کے ہر چیز جو ہے بینک بیلنس اتنے ہیں جمع کر کر رکھتا ہے، اور پھر گمان یہ کرتا ہے کہ مرنا نہیں ہے میں نے اور میرا مال ہمیشہ رہے گا، یہ گمان بھی ساتھ کرتا ہے۔ اللہ فرمایا ہر طرف سے لمبے ستونوں والی آگ ہوگی جس سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکے گا، اس طرح کی آگ کے اندر جائے۔ تو یہ اس سے مراد خاص آدمی اخنس بن شریح ہو یا اس طرح کی حرکتیں کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ معاف کرے، اس کے لیے سزا ہے۔ ہومزہ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں تانا دینا۔ تانا وہ ہوتا ہے کسی کے منہ پہ آپ کہیں نا کہ آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تانا، ایک ہوتی ہے چغلی، ایک ہوتی ہے غیبت۔ ان تینوں کو آپ الگ الگ سمجھیں۔ غیبت اور چغلی میں فرق یہ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے کسی کی سچی بات، ایسی سچی بات اس کی غیر موجودگی میں کرنا، اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو اچھی نہ لگتی، اور اگر آپ کوئی سچی بات اس کے منہ پہ کریں جو اس کو اچھی نہ لگے تو یہ تانا ہے، اور اگر آپ اس نیت سے کریں کہ کوئی فساد پھیلے تو پھر وہ چغلی ہے، نمیمہ اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ لیکن یہاں لومزہ بھی غیبت ہے، وہ زبان سے ہوتی ہے، جو زبان سے انسان کرتا ہے یہ وہ لومزہ ہے، اور جو اشارے یا عمل سے کرتا ہے نا، عمل سے کسی کے سامنے ایسی حرکت کر دینا کہ اگلا بندہ شرمندہ ہو جائے، اس کو شرمندہ کرنا ہے کہ مجھے اس کی بات کا پتہ ہے، تو یہ تانا ہے۔ تو جو شخص بھی تانا دے، ہمزہ کرے یا لومزہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ آگے سورۃ الفیل ہے۔ سورۃ الفیل یہ بتاتی ہے کہ ابرہہ آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور 360 بت کعبے کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور یہ صورت یہ بتاتی ہے کہ 360 بت ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں حفاظت نہیں کر سکتے، معمولی چڑیوں کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے حفاظت کر، سبحان اللہ۔ لہٰذا شرک کو چھوڑ دو اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے فکر کرو۔ آگے سورہ قریش ہے۔ قریش کو یہ حکم دیا گیا لإیلاف قریش۔ قریش ایک سفر کرتے تھے گرمیوں کا، ایک سفر کرتے تھے سردیوں کا، اس سے تجارت مال بڑا حاصل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم احسان شناس بنو کہ تمہیں گرمیوں اور سردیوں کے سفر سے اللہ تعالیٰ کتنا رزق دے رہا ہے، لہٰذا جس مالک نے تمہیں رزق دیا ہے اور خوف سے امن دیا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت اور بندگی کرو۔ آگے سورۃ الماعون ہے۔ سورۃ الماعون میں بھی اصل میں قریشی جو لیڈر تھے نا، بڑے بڑے سردار، وہ قیامت سے انکار کے سبب بد کردار بھی بن گئے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا انکار بد کردار بھی بناتا ہے، ان لوگوں کا جو کردار ہے اس کا ساتھ قیامت کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا کہ یہ نہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ بندوں کا حق دیتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ اورایت الذی یکذب بالدین، کیا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے آخرت کو جھٹلایا ہے۔ یہ قریشی سردار کون کون سے تھے؟ یعنی اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ آخرت اگر نہ ہو تو کردار بھی بندے کا پاکیزہ نہیں ہوتا، بندہ کردار کے اعتبار سے بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کا عقیدہ آخرت نہ ہو۔ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ، تو مانگنے کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتا کہ جس شخص کا آخرت پر انکار۔ اور ان میں سے کون کون سے لوگ ہیں، مفسرین نے ان کے نام بھی لکھے ہیں، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ یا عمر بن عائض وغیرہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ آگے سورۃ الکوثر ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، سبحان اللہ۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل اور دیگر کفار، یہ جب کبھی بیٹھتے تھے نا اور ان کو فکر ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ ان کی دعوت ہے، پھیل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ کہتے تھے یار چھوڑو، اس کی تو اولاد شلاد ہے کوئی نہیں، نسل آگے چلنی کوئی نہیں، وہ معاملہ ختم ہے اس کا، ہمیشہ یہ کہتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھتے جائیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کی نسل آگے چلے گی انشاءاللہ، ابتر یہ جن کی جو خود کہہ رہے ہیں نا ابتر یہ ہیں، دم کٹے یہ ہیں، اور اس کا جواب کفار کو بتایا کہ اصل میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی قیامت تک رہے گی۔ جب یہ چھوٹی سی صورت، اب اندازہ کیجیے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں، اور عرب اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے تھے، لہذا فصاحت و بلاغت سے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو ماہرین کہتے تھے نا، وہ شرما گئے اس آیت کی صورت کو دیکھ کر، اتنی چھوٹی سی صورت کے اندر اتنا بڑا مضمون بیان ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اس کو کعبے میں لٹکا دیا، کعبے میں لٹکانا اس وقت کا رواج تھا کہ جو بھی ادب پارا ہوتا تھا، شاہ پارا، اس کو جا کے لٹکا آتے تھے کعبے میں، ان کو کہتے، اسی لیے کہتے ہیں 7 معلقات، کہ وہاں پہ لٹکے ہوئے جو 7 معلقیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے عربی ادب کے اندر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جا کے سورہ کوثر لکھ کے جا کے وہاں لٹکا گیا، تو وہاں کوئی بندہ آ کے لکھ کے اس کے اوپر لکھ گیا، پھر لوگ آتے تھے کلام دیکھتے تھے، کوئی آ کے اس کے اوپر لکھ گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ آگے سورہ کافرون ہے، سورہ کافرون بھی انہی قریشی سرداروں کے جواب میں جو مختلف یعنی اشتراک کی پیشکش کیا کرتے تھے نا کافر، کہ ہمارے ساتھ کوئی مشترکہ معاملہ کر لیں، ان کو جواب دیا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافرو تمہارا راستہ اور ہے میرا راستہ، لکم دینکم ولی دین، ہم کبھی تمہارے راستے پہ نہیں چل سکتے، تم ہمارے راستے۔ گویا کفر اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہے، کفر اور اسلام کے درمیانی راستہ ڈھونڈنے والے پکے کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ سورہ نصر ہے، سورہ نصر کو کہتے ہیں سورۃ التوضیح، سورۃ التوضیح کا مطلب ہے بدائی صورت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا مشن مکمل ہو گیا ہے، آپ اس دنیا سے اب تشریف لے جا رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ فوجوں کی فوج جو ہے داخل ہو رہے ہیں اسلام کے اندر، سبحان اللہ۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کیا کریں، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اچھا یہ صورت سننے کے بعد سب سے پہلے، یعنی یہ تو خوشی کی بات تھی نا کہ فوجیں آ گئیں اور دین مکمل ہو گیا اور یہ، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت سنی تو رونا شروع کر، دانائے راز نبوت تھے نا، ان کو پتا تھا مشن مکمل ہو گیا ہے، تو اب جدائی کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ سجدے کے اندر یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کیونکہ یہ کہا گیا تھا نا فسبح بحمدک ربک واستغفر، تو ان دونوں کو تسبیح اور استغفار کو ملا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سجدے میں پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اگر سورۃ اللہب ہے، سورہ لہب آپ کا چچا ابو لہب اور چچی، ان دونوں کی مذمت میں آئی۔ اب دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ نسب پر نہیں، وہ دین پر ہے، لہٰذا یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، تنگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور اس کے وہ خود بھی ہلاک ہو، ما غنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ عنقریب جہنم میں جائے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی۔ اچھا یہ اندازہ کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے بہت شروع میں، اور ابو لہب اسلام کا دشمن تھا، تو وہ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ صورت نازل ہو گئی ہے، اور اس کو بھی پتا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے جہنم میں جائے گا، یہ ساری باتیں اس کو پتا تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک وہ اسلام قبول کر لیتا، اس کے پاس راستہ تھا نا کہ وہ کہتا کہ میں تو اسلام قبول کرتا ہوں،
تاکہ یہ تو بات جو ہے ظاہراً جھوٹ ہو جائے کہ یہ جہنم میں جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ توفیق، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ باوجود اس کے کہ کئی سال پہلے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، وہ تو مرا ہے جا کے غزوہ بدر کی شکست کا جب خبر آئی ہے نا تو اس کے بعد بیمار ہوا ہے، پھر جا کے مرا ہے، تو سورت شروع میں نازل ہو گئی تھی، گویا تقریباً اس کو 15 سال ملے، 15 سال ملے اور 15 سال یہ سورت سنتا رہا ہے، اور اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ کر اس سورت کو ہی غلط ثابت کر دے، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے، جو بات ایک دفعہ کر دی اس کے بعد کسی بندے کے پاس جو ہے یہ اس بات کی حیثیت ہی نہیں رہتی کہ وہ اس کو اس کے خلاف کر سکے۔ سورہ اخلاص ہے، سبحان اللہ، کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اللہ کا تعارف کرو، اللہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے تعارف، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ہر احتیاج سے پاک۔ 5 باتیں بتائیں اللہ کے بارے میں، 2 ایجابی پازیٹیو اور 3 سلبی نیگیٹو۔ هو اللہ احد، اللہ صمد، یہ 2 پازیٹیو ہے، اللہ بے نیاز ہے، اکیلا ہے۔ 3 نیگیٹو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے نہ خود جنا گیا ہے، یعنی اوپر بھی اس کے کوئی نہیں لڑی، نیچے بھی اس کے لڑی کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، برابر پہ بھی کوئی لڑی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت قرآن کے 1 تہائی قرآن کے برابر ہے یہ سورت۔ اور ایک صحابی تھا اور کمانڈر تھا سپہ سالار، وہ جہاد میں گیا سفر میں، تو وہ جماعت کراتا تھا، تو ہر رکعت میں جو بھی سورت پڑھتا آخر پہ یہ سورت ضرور پڑھتا۔ تو جب واپس آئے تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کمانڈر صاحب عجیب کم کر دیں کہ یہ ہر سورت جو بھی پڑھتا ہے اس کے آخر پہ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں پڑھتے؟ کہتے ہیں جی مجھے یہ سورت پیاری بڑی لگتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کہ گویا اس کی محبت جو ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے۔ آگے 2 صورتیں جو ہیں، آخری 2 صورتیں، ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائی گئی اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ دوبارہ نازل ہوئی، مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں دوبارہ نازل ہوئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کر دیا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نازل ہوئی۔ آپ اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مختلف تعوذ پڑھتے تھے، مختلف قسم کے اذکار پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لیتے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے، اور بس یہی 2 پڑھتے تھے۔ بلکہ حتیٰ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو فرماتی ہیں میں نے پڑھی اور میں نے پڑھ کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پھونک ماری، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھوں سے کہیں زیادہ برکت والا تھا، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پھونک ماری یہ پڑھ کے، اور آپ کے جسم پر آپ کا ہی ہاتھ جو ہے وہ پھیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو شخص ان صورتوں کو پڑھ کے، بلکہ اس کے ساتھ یہ 3ری صورت بھی، ان کی بہت اہمیت آتی ہے احادیث کے اندر۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ جو شخص ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے ان 3 صورتوں کو، یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں کا فرق میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں انسان کو بے شمار خطرات لاحق ہیں، کوئی قسم کے خطرات لاحق ہیں، ان ہر قسم کے خطرات سے بچاؤ کا طریقہ کا ذریعہ یہ سورہ فلق ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے، اور جو جتنے بھی خطرات لاحق ہیں اللہ تعالیٰ اس سورہ فلق کی وجہ سے بچا دیتا ہے۔ اور سورہ ناس جو ہے یہ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے جو مرئی یا غیر مرئی چیزیں، کچھ نظر آنے والی کچھ نہ نظر آنے والی، جو انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق میں رکاوٹ بنتی، وہ شیاطین جن و انس،
جو اللہ کے ساتھ تعلق بننے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انسان اگر سورہ ناس پڑھتا رہے تو وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔